بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملکی حالات پریشان کن اور مذہب و مسلک کی ذبح حالی انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر ترا یہ پنجاب اسمبلی کی جانب سے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے تحفظ اسلام بل منظور کر لیا گیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اشرف آصف کے حوالے سے پہلے ہی ایک معاملہ عدالت تک پہنچ چکا ہے، پھر حکمرانوں کی جانب سے اس معاملے کی پشت پناہی کرتے ہوئے ایک نئے معاملے کو اور نئے فتنے کو ایسے نازک وقت میں سامنے لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انتشار و افتراق کے اس دور میں ہم عجیب دوراہے پر کھڑے ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل کی، اب اس ملک میں کہیں سیکولر طاقتیں، کہیں قادیانی اور کہیں شرپسند عناصر امن مخالف قوتوں کے اعلی کار بن کر مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کو ہوا دے کر قتل و غارت گری کا ایک نیا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں۔ ان نازک ترین حالات میں ملک کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے اسلامیہ نے پاکستان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر اہل سنت نے اس ملک کو بنایا تھا اور ہم بانیان پاکستان کے وارث ہیں اور ان کی فکر کے وارث ہیں، اور ہم ہی انشاءاللہ اس کو بچانے اور ان شر پسند عناصر اور ملک دشمن قوتوں کا ہر سطح پر کلا کما کریں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اندرونی و بیرونی سازشوں کے تحت ملک میں شیعہ سنی فسادات کروانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی 2 روز قبل لاہور پریس کلب میں روافض کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، جس کی وجہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والا تحفظ اسلام بل بنا۔ اس موقع پر ملک کے مقتدر حلقوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خاموشی پر ہمیں حیرت ہو رہی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور اگر مذہبی بنیادوں پر ہونے والے معاملات پر ابھی سے قابو نہ پایا گیا تو آئندہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور ملکی حالات خدا نخواستہ خرابی کے راستے پر جا سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وطن عزیز میں جو کوئی بھی اہل بیت، امہات المومنین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گستاخ ہیں، اسے آئین پاکستان کے تحت سزا دی جائے، کیونکہ ہم قانون کی عزت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قانون کا نفاذ حکومتی سطح پر ہو۔ آج اگر ان گستاخان پر کوئی حد نافذ نہ کی گئی تو کل معاملات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئین پاکستان میں اہل بیت کرام، صحابہ کرام، دیگر مقدس ہستیوں کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، لہذا ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ایسے گستاخوں کے خلاف حکومت کو فوری طور پر از خود ایکشن لیتے ہوئے انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ ہماری تمام مسالک کے ماننے والوں سے بھی یہ گزارش ہے، قانون کے گستاخ کو کوئی اپنا نہ کہے، وہ گستاخ اہل بیت ہو یا گستاخ صحابہ ہو، وہ دین کا بھی دشمن ہے
اور وہ شخص وطن عزیز کا بھی دشمن ہے، کیونکہ پاکستان کی بنیاد کلمہ کی بنیاد پر رکھی گئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لہذا اس پاک سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام بہت ضروری ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں بسنے والے اور کلمہ پڑھنے والے لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے نکالنے لگے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا کھلے عام انکار کر دیا جائے۔ ہم سے تو لفظ خطا جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا، جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کے وجود کا ہی انکار کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ امہات المومنین اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بھی گستاخیاں ناقابل برداشت ہیں۔ آپ یقیناً پاکستانی ہیں، لیکن اس وطن کا آئین اور قانون آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس طرح سر عام تکذیب یا تہذیب کریں۔ یاد رکھیں، ہم امہات المومنین، اہل بیت، اعظام صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین اور شیخین کی اہانت، تکذیب، توہین اور ان کی شان میں گستاخیاں قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ہم علماء اہل سنت کو بھی متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ نازک حالات میں آپ کی خاموشی اور آپ کا ایک غلط قدم آپ کو بہت پیچھے لے جائے گا، اور اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو بات بہت آگے جا سکتی ہے۔ ہم مختصراً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اہل سنت مکتبہ فکر کے کسی عالم دین نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے تو ہم از خود میدان عمل میں ہیں، کیونکہ 1400 سال سے اہل سنت میں ایسی بے ادبی اور گستاخی کی کوئی ایک مثال نہیں ملتی۔ اس کا ناطقہ ہم خود بند کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مذکورہ شخص کے مقدمے میں 295C جو کہ توہین رسالت کا قانون ہے، ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہے کہ قانون رسالت کے قانون کے ساتھ کوئی ایسا عمل جو ہے وہ ہو۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ مسئلہ اہل سنت کا ہے، اس وجہ سے آپ اس میں دخل اندازی مت کریں۔ آپ کی جانب سے ایسی صورت میں گراؤ، جلاؤ، توڑ پھوڑ اور اس قسم کے متشدد بیانات کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر ہم ان سے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے خود آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ ہم کسی کو بھی یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ اہل سنت کے مدارس کے خلاف کوئی بات کرے یا نازیبا کلمات استعمال کرے۔ آپ کے ذاکرین کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سر عام سب و شتم کیا جاتا ہے اور انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم اس پر خاموش نہیں رہ سکتے اور ہم نہیں چاہتے کہ جو حالات 1980 کے بعد ہوئے تھے وہ حالات پھر درپیش ہوں۔ ہم امن پسند ہیں اور اس ملک میں امن چاہتے ہیں، اور امن پسند اہل تشیع علماء کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، اور اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غلامی میں رہ کر ہم ان کی عزتوں کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ ہم حکومت، مقتدر حلقوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم استحکام و سالمیت پاکستان کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ نازک صورتحال کے پیش نظر
آپ کو بھی اپنا مضبوط مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ آنے والے کسی بھی طوفان کا راستہ ابھی سے روک لیا جائے۔ اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ وطن عزیز میں قائم ہونے والے امن سے غیر ملکی طاقتیں اور ایجنسیاں یقیناً خوش نہیں ہیں اور وہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے مقتدر حلقوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ان بیرونی ملک دشمن قوتوں کا بھی فوراً کلا کما کرنا ہوگا۔ وطن عزیز کے دشمنوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان میں امن قائم نہ ہو اور اس کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو جائیں، لیکن دنیا جان لے کہ ہم انشاءاللہ العزیز ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ وطن عزیز کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم اہل سنت ہر وقت تیار ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام مسالک اتحاد بین المسلمین کے تقاضوں کے مطابق ملکی سالمیت اور تحفظ کو بنیاد بنائیں اور اس کو اولیت دی جائے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان اور ان اداروں سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پھیلائی جانے والی مذہبی منافرت کے خلاف بھی اداروں کو از خود متحرک ہو کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سوشل میڈیا پر آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص علماء و مشائخ اہل سنت کے حوالے سے وہ لفظ بےہودہ اور گستاخانہ زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کا از خود نوٹس لے اور فوری سد باب جو ہے وہ کرے، ورنہ ہمیں سد باب کرنا آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلامی پوسٹیں بغیر تحقیق اور تصدیق کے وائرل ہو رہی ہیں، جس سے دشمنان اسلام فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دین کی اصل شکل کو مسخ کر کے بےہودہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، اسپیکر قومی اسمبلی چودھری پرویز الہی اور اراکین اسمبلی سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ کسی بھی مذہبی معاملے پر کوئی بھی قرارداد منظور کرنے سے پہلے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، جیت مفتیان کرام اور صاحب الرائے حضرات کی ایک کمیٹی بنا کر اس کے سامنے رکھیں، تاکہ اگر کسی کو خدشات ہوں تو وہاں پر ان کا ازالہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد بل جو ہے وہ قومی یا پنجاب اسمبلی میں پیش کر کے منظور کروایا جائے، تاکہ تمام مکاتب فکر کے تحفظات جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ کیونکہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر مذہبی بنیادوں پر عوام کو کھڑا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اراکین اسمبلی چونکہ شرعی معاملات پر مکمل عبور نہیں رکھتے، لہذا وہ ایسے معاملات کو اس کمیٹی کے سامنے رکھیں، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ یقیناً اس بل کو پاس کرنے میں آپ لوگوں کی نیت بہتر ہوگی، لیکن یہ سراسر مذہبی اور حساس معاملہ ہے۔ اس بل کو فوری واپس لیا جائے اور ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے دی جائے جس میں تمام مکاتب فکر کے صاحب الرائے، علماء کرام اور مفتیان عظام شامل کیے جائیں۔ اہل اقتدار کو اس حوالے سے فوراً غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاملات مزید بگاڑ کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب سب کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، شاید سب تشریف فرما نہیں پا، سوال کر لوں۔ بل جو پاس ہوا ہے اس کی اسٹڈی کی گئی ہے کہ اس میں کیا ہے؟ بالکل ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے خلاف جا رہا ہے۔ اس میں جو کتابیں ہیں اگر وہ بات کر لیا جائے تو پچھلی جو کتابیں ہیں ان کا آپ کیا کریں؟ اب سر بنیادی طور پر تو بل کے حوالے سے یہ ہے ہی نہیں،
بنیادی طور پر ہمارا ہے ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے ہاں حوالے جی بس اس کو فوکس کریں. اس پر آپ بات اسی کریں. پر بات کریں. ہم جو بنیادی طور پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ نوٹ بھی فرمائیں، پریس کانفرنس میں بھی آیا ہے، صرف گستاخان اہل بیت اور گستاخان صحابہ جن پر گستاخی کا الزام ہے، صرف وہی گستاخ نہیں بلکہ جو ان کی پشت پناہی کر کے اس ملک میں فساد فی الارض پھیلا رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اور حکومت کو چاہیے ان پر بھی نظر رکھے. ہمارے محترم سرپرست اعلیٰ صاحب حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے متفقہ آج کی پریس کانفرنس میں جو پریس نوٹ ہے تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کی طرف سے وہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے اور پڑھا ہے. اس کے مندرجات کے کچھ وضاحت طلب جو حصے ہیں اس کے لیے میں صدر تحریک عظمت آل و اصحاب رسول آپ کے سامنے یہ گزارش پیش کروں گا کہ ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے، دستور موجود ہے، قانون موجود ہے. اس آئین اور دستور کے اندر ناموس رسالت کا مسئلہ موجود ہے اور مقدسات کے عزت اور ان کے ناموس کا مسئلہ موجود ہے. جو شخص بھی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کا یہ عمل نہ صرف معاشرے میں شر و فساد پھیلانے کے باعث بنتا ہے بلکہ وہ قانون بھی توڑتا ہے اور آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے. ایسا شخص فساد فی الارض کا مرتکب ہے اور قانون کے مطابق اس کو تمام اداروں کو کام کرتے ہوئے وہ ایسے شخص کا قانون کے مطابق اس کو پابند کرنا چاہیے اور اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اور گرفتاری کے بعد ہماری مقننہ کو قانون کے مطابق، جوڈیشری کو ان کو قانون کے مطابق مکمل سزا دینی چاہیے اور نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ شر و فساد پھیلانے والے، چاہے وہ خود کی شہرت چاہنے والے لوگ ہوں اور حب جاہ میں یا شہرت میں یا اقتدار میں پڑے ہوئے لوگ ہوں، یا کسی طاقت کے اشارے پر وہ ملک کو فتنوں کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہوں، جو بھی مقاصد ہوں ان کے مقاصد خیر نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ ہمارے علم کلام میں، علم عقائد میں جو چیزیں ہیں ان کو صدیاں گزر چکی ہیں. آج یہ اچانک جو لوگوں کو ایک ایک مسئلہ نیا سوچتا ہے اور وہ نئی تحقیق شروع کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کے بارے میں یہ پوچھا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے، اس امت کو اگر 1400 سال گزرنے کے بعد اتنی موٹی کے بات کا پتہ نہیں کہ رسول پاک کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں، تو یہ امت شمائل ترمذی پڑھے، اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے. تو جو امت رسول کی داڑھی مبارک کے سفید بال گن سکتی ہے ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں گن سکتی. کہ آج تک امت اس چکر میں پڑی رہے کہ اولاد ہے کتنی. پھر یہ ہے کہ یہ کیا شیعت ہے. میں سنجیدہ فکر شیعہ علماء مبلغین سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص کر ان کا جو ادارہ ہے سلطان المدارس، اس کے جو صدر ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان معاملات کو کنٹرول کریں اور آپ خود ہی ایسے سستی شہرت حاصل کرنے والے ذاکرین اور ایسے غیر ذمہ دار لوگ جو قرآنی اصولوں کو توڑ کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں. اب اندازہ کریں رسول خدا کی بیٹیاں کتنی ہیں. قرآن مقدس کی وحی سے ثابت ہے. قرآن مقدس کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. جب بنات رسول کریم کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی عبارت النص کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کی عبارت النص وحی کا انکار کرتا ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی بھی نام نہاد چاہے اسلامی فرقہ ہو اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ رسول خدا کی ذات وہ ہے کہ جن کی ازواج کا بھی قرآن نے ذکر کیا،
جن کی بنات کا بھی قرآن نے ذکر کیا، جن کے بچوں کا، بیٹوں کا بھی قرآن نے ذکر کیا، بیٹوں کے جوان نہ ہونے کا بھی قرآن نے ذکر کیا، یعنی کس عمر میں دنیا سے چلے گئے اس کا بھی بیان قرآن کی نص میں موجود ہے۔ تو ایسے حل شدہ مسائل کو چھیڑ کر جو شخص رسول پاک کی بنات کریم کا انکار کر کے معاشرے کو فساد میں جھونکنا چاہتا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا تو شاید تمہیں مطالعہ نہیں، اپنی کتابوں کا تو مطالعہ کر لو، ایران سے چھپی ہوئی، تہران سے چھپی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ کیا اصول کافی میں امام ابو عبداللہ کی نص سے، یعنی امام جعفر صادق کی نص کے یہ موجود نہیں ہے کہ رسول پاک نے جب نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تو رسول پاک کی 4 بیٹیاں ہوئیں، اور ایک ان میں زینب ہیں، ایک ام کلثوم ہیں، ایک رقیہ ہیں، اور ایک فاطمہ ہیں، اور 3 بیٹے ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ سب اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، اور قبل بعثت جو اولاد ہوئی اعلان نبوت سے پہلے اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ یعنی ایک ایک چیز اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے، یہ اصول شیعہ کی پہلی کتاب ہے کتب اربع میں سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 پر یہ امام جعفر صادق کا بیان موجود ہے۔ تو جس کا بیان قرآن کرے، جس کا بیان ائمہ اہل بیت اطہار کریں، اس پر پھر ڈٹائی کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اہل سنت کی دل آزاری ہوئی، اہل اسلام کی دل آزاری ہوئی، بلکہ جو سنجیدہ فکر شیعہ ہیں وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اصول میں موجود ہے کہ یہ رسول کریم کی اپنی بیٹیاں ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا حقائق کا منہ چڑھا رہا ہے۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کریم، ان کا تحقیقی بورڈ سنجیدہ فکر شیعہ علماء سے ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے بے علم لوگوں کو کنٹرول کریں، اور اگر ان کا ذمہ دار ادارہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ان باتوں پر مذاکرہ کی ضرورت ہے تو تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کا تحقیقی پینل صرف 1 منٹ کی کال پر ہر جگہ ہر موقع پر آپ کے پاس پہنچ کر بھی یہ تحقیقات پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن اس کو سوشل میڈیا پر لا کر یا پرنٹ میڈیا پر لا کر آپ شر و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ خلاف قانون شر و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا تعاقب کریں گے قانونی نقطہ نظر سے۔ آپ آئین کے بھی دشمن ہیں، آپ قانون بھی دشمن ہیں، معاشرے کے بھی دشمن ہیں، آپ فساد فی الارض کر رہے ہیں، اور فساد فی الارض اگر کوئی گستاخ زہرا بطول اہل بیت کی اطہار کی وہ خطا کی نسبت کر کے شر و فساد کرے گا تو ہم اس سے لا تعلقی اور برات اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور ایسے شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقع سزا دلوا کے رہیں گے، کیوں کہ ملک گستاخان صحابہ کے لیے نہیں اور گستاخان اہل بیت کے لیے نہیں، یہ ملک امن کے لیے، سکون کے لیے اور رحمت کے لیے، ادب کا والوں کے لیے بنا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا مکتب فکر نہ گستاخی صحابہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ گستاخی اہل بیت برداشت کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کے سرپرست اعلیٰ حضرت قبلہ پیر صاحب نے، اور پھر تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کے مرکزی صدر حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے خوبصورت بات فرمائی۔ میں آخر میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام محب وطن پاکستانی اور تمام اہل اسلام کے یہ جذبات ہیں، بیرونی آقاؤں کے اشارے پر کچھ لوگ یہاں مذہب اور مسلک کے نام پر جنگ چھیڑ کر ان حالات میں وطن عزیز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور اس جیسے جتنا دیگر بدبخت ملک جو ہمارے ملک میں امن کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کے اشارے پر یہ مسلکی جنگ چھیڑ کر امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔
تحریک عظمت آل و اصحاب رسول جہاں پر اپنے عقائد کے تحفظ کو اپنے مقاصد میں عظیم مقصد سمجھتی ہے، اسی کے بالکل ساتھ ساتھ وطن عزیز کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے۔ ہم اس وطن میں کسی بھی سطح پر کسی بھی قسم کے دہشت گرد اور امن کے دشمن کو برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں، جو لوگ گھراؤ جلاؤ کی بات کر رہے ہیں یا قتل مقاتلے کی بات کر رہے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کا جھنڈا اٹھایا ہے۔ ہم امن کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، حکومت کو اور عدلیہ کو یہ درخواست کریں گے جو قانون بنا ہوا ہے اس کو وہ عمل میں لائے اور ان تمام معاملات کو وہ خود کنٹرول کرے۔ ہمارے ہاں یہ پوزیشن ہے کہ 10 دن محرم کے کہتے ہیں امن ہونا چاہیے۔ بھائی 10 دن محرم کے نہیں، ہمیشہ امن ہونا چاہیے، اور ہمیشہ امن تب ہی رہے گا کہ کسی بھی قسم کی گستاخ آواز کو اٹھنے سے پہلے دبا دیا جائے۔ قائد محترم نے پہلے بتا دیا ہے، ہمارا نہ گستاخ صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ گستاخ اہل بیت کے ساتھ۔ جس بندے نے دعویٰ کیا تھا کہ میں سنی ہوں اور اتنا عرصے سے اہل سنت کی خدمت کر رہا ہوں، ہم نے کہا تو تھا، لیکن جب تو نے سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے بات کی ہے تو ہم سیدہ زہرا پاک کے بیدب کو سنی شمار کر کے اپنے مسلک کا جنازہ نہیں نکالنا چاہتے۔ تو جب ہم سیدہ زہرا پاک کے لیے ناپاک جملہ برداشت نہیں کر سکتے تو سرکار کی باقی 3 صاحبزادیوں کے لیے کوئی یہ کہے کہ وہ سرکار کی صاحبزادیاں نہیں ہیں تو سوچنا چاہیے وہ سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گی کہ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے اب یہ کیا ہے۔ تو میں حکومت سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ادارے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ان کی آنکھ کب کھلے گی؟ خدا کے قہر کو دعوت نہ دیں۔ کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں اب خلفائے راشدین کو اعلانیہ بکواسیں کی جائیں گی اور پھر حضور کی شہزادیوں کا انکار کیا جائے گا، اور پتہ نہیں ہمارے حکمران کس چکر میں ہیں اور کس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پیر صاحب کا فرض تو نہیں تھا، یہ قبلہ عرفان شاہ صاحب کا فرض تو نہیں تھا، ہم تو اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ یہ فرض تھا ان کا جو حکومت میں بیٹھے ہیں، ایک ایک بات پر انہیں نگاہ ہے، اگر نگاہ نہیں ہے تو ان باتوں پر نہیں ہے۔ میں پھر اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری اس تنظیم کا مقصد اس ملک میں عقائد کا تحفظ کر کے امن کو قائم رکھنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں صحابہ کی گستاخی کرنے والے کا نظریہ بھی اس ملک کے امن کو تباہ کرنا ہے، اور سیدہ زہرا پاک کی توہین کرنے والے کا نظریہ بھی اس ملک کے امن کو تباہ کرنا ہے، اور تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کا نظریہ یہ ہے ہم آل و اصحاب کی عظمت پر پہرا دے کر اس ملک کے امن کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمارا اولین مقصد اس ملک کو ہر قسم کے بدباطن لوگوں کی سازشوں سے بچانا ہے، اور جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب اور پیر صاحب نے کہا ہے، میں بھی بھرپور حکومت سے عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں، گستاخ کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، اور جو کسی گستاخ کی فیور میں کھڑا ہو ہماری نظر میں وہ بھی اس ملک میں دہشت گردی کرنا چاہتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ بے ادب جس سطح کا بھی ہو اسے سزا دے تاکہ اس ملک میں امن سلامت رہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ ہماری تحریک ناظم اعلیٰ مولانا علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے خوبصورت اور اس ملک کے لیے کارآمد مفید بیان جاری کیا ہے۔ میں آخر میں حکومت سے صرف ایک مطالبہ کروں گا کہ اس ملک میں جب مقدس ہستیوں کا قانون جو بنایا گیا ابھی تک اس کی نفاذ اور امپلیمنٹیشن آپ سے نہیں ہو رہی، خدا را یہاں اگر ہم اللہ کے پاک محبوب کی بیٹیوں ان کی عزت کے لیے ہم سوال کر رہے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو اقدام کرنا چاہیے، حالانکہ رسول پاک کی امت کی ہر بیٹی کی چادر اور 4 دیواری کے تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب خاص لوگوں کے لیے آپ کی حرکت و عمل یہ ہے اور یہ کنٹرول ہے تو کب اس امت کی بیٹیوں کو تحفظ آپ فراہم کر سکیں گے؟ آپ کو خدا را غور کرنے کی ضرورت ہے، اور قانون کو نظر آنا چاہیے، اس کا نفاذ نظر آنا چاہیے۔ قانون صرف کتابوں میں لکھا رہے تو وہ معاشرہ کبھی ایک قانونی معاشرہ اور آئینی معاشرہ نہیں کہلا سکتا۔ آئینی معاشرہ وہی بن سکتا ہے جس میں قانون کا نفاذ گلیوں میں نظر آئے، ہر شہر گلی گلی نظر آئے، اور جس ملک میں ابھی تک مقدسات کی عظمتوں کا تحفظ نہیں ہے وہاں عام عورت کی
चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा आपसे करना कैसा होगा और आपका उस पर रद्द अमल क्या होगा। खुदारा इस मुल्क को बचा लें, हुकूमत करें और आइन को नाफिज करें, और नाफिज करते हुए आप हरगिज़ लौमत लाइम और खौफ न रखें। अल्लाह ताला जल्ल